अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन। जो ग्रुप स्टेज का मरहला है एशिया कप का वो खत्म हो गया है। कल का मैच एक फॉर्मेलिटी था क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान इस ग्रुप से सुपर 4 में दाखिल हो चुके हैं और वहां पे बांग्लादेश और श्रीलंका जिनका आज ही मुकाबला है सुपर 4 का पहला मैच, तो यहां तक तो बात खत्म हो गई। कल से धमाकेदार मुकाबलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आज से ही शुरू हो रहा है, लेकिन कल is the big game, the big match. India will take on Pakistan again. क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीख कर वापस आएगा, काउंटर अटैक करेगा, या हम समझें कि अब वो जो हम बात करते हैं हमेशा के स्किल का बड़ा डिफरेंस है, तो वही सब चीज चलती रहेगी। आज के प्रोग्राम में मेनली इस पर बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं बासित अली, कामरान अकमल और यूएई से हमें ज्वाइन करेंगे, बल्कि कर चुके हैं, शाहिद हाशमी साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। हम बार बार बिग मैच तो कहते हैं, लेकिन उस बिग मैच का चार्म काफी हद तक खत्म हो गया बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ स्किल, द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, पास्ट रिजल्ट, ये सब चलता है। लेकिन साथ साथ एक और बात होती है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है वो ऑन द डे बड़ा मैटर करता है। क्या पाकिस्तान टीम कर सकती है जो पिछले मैच में नहीं कर पाई थी? कोई भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो मुमकिन नहीं है। अगर आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी जो स्मार्टनेस है ना, अगर आप वो उस पर पूरी तरह खेलें तो आपको सपोर्ट मिलती है। जो आप बोले ना बिग मैच, ये बिग मैच तो पहले ही सही है, पहले टीमें अच्छी थी, लेकिन अब जो ये बिग मैच है ना, ये ब्रॉडकास्टर के लिए कि वो चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए, चांदी लग जाए उन्हें, मतलब पैसा मिल जाए उन्हें, और वो पैसा मिलता है उन्हें। सही बात। बाकी क्रिकेट वाइज हम जो क्रिकेट खेले में, मेरे लिए तो और कामी के लिए भी मेरा ख्याल है वही होगा। बड़ा मैच नहीं है, बड़ा मैच नहीं है, बड़ा मुश्किल मैच है पाकिस्तान के लिए। क्यों मुश्किल मैच है? आप अभी प्रोमो चला रहे थे, हाथ मिलाने वाली बात हो रही थी, तो ये इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी यार? सही बात है। आप अपने बैट उठाने को, बैकलिफ्ट को, सिंगर निकालने को बोलते ना, हमने सीखना है या इस तरह हमने डिलीवर करना है, तो मोटिवेशन तो पहले आप इससे लें। सही बात। क्या आप उसका ग्राउंड में जवाब दें? आपके बाजू में इतनी ताकत तो हो, आपका जहन चले वहां पे पुरानी परफॉर्मेंस पे कि मैंने नेपाल के अगेंस्ट क्या कर रहा था, बांग्लादेश के अगेंस्ट कर रहा था, वो चीजें निकाल के फोकस करें ऑन दैट डे। एक लिस्ट बनाई हुई अपनी रिसेंट अचीवमेंट की, प्लीज उसको भूल जाएं, और क्या, क्योंकि वो बहुत छोटी टीमों के खिलाफ है। कामरान, हाउ डू यू लुक एट द गेम? और जैसे बासित भाई कह रहे हैं, इस बात से एग्री करते हैं? देखिए, एज ए क्रिकेटर तो बड़ा मुश्किल है कहना है कि पाकिस्तान टीम वापस कम बैक कर सकती है या अच्छी क्रिकेट खेल सकती है। वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नंबर 1 टीम है इंडिया। पहले मैच में उन्होंने जो अपना मैच खत्म किया है वो बड़ा जबरदस्त, बिल्कुल वन साइड, बिल्कुल फाइट पाकिस्तान टीम की तरफ से लगी नहीं है। तो अब जितना गैप मिला, कल का मैच जो होना है और जो लास्ट मैच खेले उसमें क्या काम किया, क्या सोचा टीम ने, गलतियां क्या की है, उस पर कंट्रोल किया कि नहीं, उस पर वर्क किया कि नहीं, ये सारी चीजें देखते हुए मेरे ख्याल से दिन T20 के मैच में एक ओवर आप देखें मैच कहां से कहां ले जाता है। सबसे बड़ी मिसाल अफगानिस्तान और श्रीलंका वाले मैच की है। लास्ट ओवर में 5 छक्के लग गया तो स्कोर कहां पे चला गया। तो यही चीज अब पाकिस्तान टीम को सोचनी पड़ेगी कि बुरा ठीक है, निकल गया दिन, अब आगे का हमने अच्छा क्या करना, वो उसी सूरत होगा। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, गेम प्लान अच्छा होगा। आप प्लेइंग 11 क्या बनाते हैं, कंडीशन क्या बनाते हैं, मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, आप कोई एक चीज स्ट्रॉन्ग करके नहीं खेल सकते। इंडिया के खिलाफ आपको बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बैटिंग भी, और एक बैलेंस साइड जैसे इस वक्त श्रीलंका की लग रही है ना, वैसे करे, फाइट करे। हार जीत बात की बात है, फाइट नजर आनी चाहिए। नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। और जो उस मैच में ऑफ द फील्ड हुआ, जैसे बासित भाई कह रहे हैं, उससे मोटिवेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। बिलीव मी, मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिकेट दिखाने के लिए, अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए प्लेयरों को ये चीजें बड़ी लिफ्ट करती हैं कि यार ये कैसे कर सकते हैं, कैसे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट खराब कर सकते हैं, कैसे शेक हैंड नहीं कर सकते। आए नेक्स्ट मैच में ऐसी की तैसी हम खेल के दिखाएंगे, हम काम करेंगे, लेकिन वो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है कि हमने तैयारी किस माइंडसेट के साथ करनी। डर के तैयारी नहीं करे कि यार हम खेले ना, हम अपना कर लें, हम ये ना करें। जरा आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा, फिर ही गेम अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक है भाई। बात यह है कि मोटिवेशन इससे मिले ना मिले, पाकिस्तान टीम ने मोटिवेशनल स्पीकर हायर कर लिया है। डॉक्टर राहील अहमद एशिया कप के बकिया मैचेस में टीम की मोटिवेशन बढ़ाएंगे।
شاہد صاحب یہ اس بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے کہ موٹیویشنل اسپیکر ہائر کر لیا ہے اور اس کے ہائر ہونے کے باوجود بھی پریس کانفرنس ہم نے اپنی کینسل کر دی ہے، یہ چل کیا رہا ہے؟ عجیب ہی حالات چل رہے ہیں. بھارت اس ہینڈ شیک کنٹروورسی سے نکل گیا. ان کے کپتان نے آج بالکل ایک سائیڈ اسٹیپ کیا، اس سے پوچھا کہ ادر تھنگس کیسے کنٹرول کریں گے، تو اس نے کہا ادر تھنگس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ بالنگ بڑی اچھی ہوگی، کمپیٹیٹو ہوگی، بالنگ بیٹنگ کا ایک کانٹیسٹ ہوگا. وہ تو نکل گئے، ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں. ہم نے ٹریننگ سیشن میں کوئی بھی پلیئر سامنے نہیں کیا، کہیں کوئی جملہ نہ آ جائے ہینڈ شیک پہ، کہیں کوئی سوال سخت نہ آ جائے. آج کی پریس کانفرنس بھی ہم نے کینسل کر دی. اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ 2 دن سے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے. اگر مائک ہیسن موٹیویٹ نہیں کر سکتا، اگر سلمان آغا موٹیویٹ نہیں کر سکتا، اگر نوید چیمہ صاحب موٹیویٹ نہیں کر سکتے، اگر وائس کیپٹن یا پلیئر ایک دوسرے کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے، تو باہر سے ایک آدمی لا کے وہ موٹیویٹ کرے گا. آپ کو اگر موٹیویٹ کرنا ہے پاکستان کی ٹیم کو، آپ کل عمان کا میچ 2-3 دفعہ دکھا دیں، انہیں بتائیں کہ کس طرح کو ہیڈ آن انڈیا کو لیا جائے. شاہد بھائی، ہاں بولیے. شاہد بھائی مجھے یہ بتائیں، یہ پریس کانفرنس جو کینسل ہوئی ہے PC، ان کو بتائیں کہ کس طرح کراچی کے عامر کلیب اس کی بیٹنگ دکھائیں کہ ایسے بیٹنگ کی جاتی ہے، ایسے ہیڈ آن لیا جاتا ہے. شاہد صاحب یہ کامران آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی شاہد بھائی مجھے بتائیں، یہ پریس کانفرنس جو کینسل کی ہے سلمان نے خود کی ہے یا PCB نے کہا تھا کہ نئی پریس کانفرنس کرنی؟ دیکھیں سارے احکامات تو اوپر سے آ رہے ہیں، لاہور سے آتے ہیں احکامات اور یہاں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. پہلے تو یہ ٹائم سلاٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جب میچ شروع ہو جائے گا 6 بجے یہاں کے وقت کے مطابق ٹاس ہو جائے گا تو اس وقت پریس کانفرنس کی جائے، دبئی اسٹیڈیم میں کی جائے. پھر یہ پتا چلا کہ کوئی تلاش کر رہے ہیں کوئی اور ٹائم سلاٹ، لیکن دوپہر کو کوئی 1 بجے کے قریب آ گیا، نہیں جی ہم پریس کانفرنس نہیں کر رہے. کل ٹریننگ سیشن میں پورا پاکستانی میڈیا کہتا رہا کہ کوئی پلیئر دے دیں، ہم الٹا سیدھا سوال نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے پلیئر بھی نہیں دیا. تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی ظاہر کر رہی ہیں کہ جیسے ہم بیک فٹ پہ ہیں، ہم نے ہاتھ ملانے سے منع کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں. کلدیپ یادو نے شاہین شاہ آفریدی کا کہا کہ وہ مار رہا ہے تو مجھے دیکھنا پڑے گا اس کو کس طرح بالنگ کرنی چاہیے. وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہم ہی بیک فٹ پہ چلے گئے. اور ہمارا بیک فٹ پہ جانا مجھے تو بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہے. ہم کیوں بیک فٹ پہ جا رہے ہیں؟ ہم فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. بالکل صحیح ہے. کامران اس پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں فیس کرنے والی. کانفیڈنس نظر آتا ہے جب آپ ایسے آ کے میڈیا پہ بات کرتا ہے، کپتان آتا ہے، کوچ آتا ہے، تو آنا چاہیے. اور جتنے دن 14 تاریخ کے بعد جو دن تھے نا، ڈیلی کوئی نہ کوئی پلیئرز آنا چاہیے تھا میڈیا کے سامنے، پتا چلتا کہ ہم لوگ گرے نہیں ہیں، ہمارے میں کانفیڈنس، ہم نے کم بیک کرنا ہے، تو اس سے بہت فائدہ ملتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے تھا، پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی. سلمان علی آغا کو آ کے دلیری کے ساتھ فیس کرنا چاہیے تھا، جواب دینے چاہیے تھے. میرے حساب سے تو اس دن بھی آنا چاہیے تھا جس دن میچ ہارے تھے، اس دن بھی نہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ یہاں پہ مینیجر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو مینیجر صاحب کو بھیجنا چاہیے. باسط بھائی کیا کہیں گے اس پہ؟ غلط ایٹیٹیوڈ ہے. آپ آج پریس کانفرنس نہیں کر رہے، کیا میچ کے بعد بھی نہیں کریں گے؟ کیا اگینسٹ سری لنکا اس سے پہلے نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. تو فیس کریں نا، چیلنجز فیس کرنا نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ لیڈر کس کو بولتے ہیں؟ آپ ٹیم کے کپتان ہیں، آپ لیڈر ہیں بھائی. آپ آئیں جو پوچھنا ہے پوچھو. اور آپ کا پہلا جواب یہ ہونا چاہیے ہاتھ ملانے والا کہ بھائی اب ہم نہیں ملائیں گے. ایشو یہ ہے کہ جس نے نہیں ملایا وہ کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے، جو ملانے کے لیے تیار تھا وہ چھپ رہا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ انہیں ٹیکٹکس نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، گیم کھیلنا نہیں آتا، بالکل نہیں آتی. سوریا کمار یادو بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے، ان کا کیا کہنا دکھاتے ہیں آپ کو؟ میچ میں بھی بھارتی ٹیم ویسے ہی کرے گی جیسے پچھلے میچ میں کیا تھا. اچھا بال سے اچھا کیا تھا، کریکٹ، وہ بولنا چاہ رہا ہے. پھر ٹھیک ہے جی، بالکل اچھا بال اور بیٹ کا اچھا کانٹیسٹ ہے، اچھی انٹینسٹی کا بھی کانٹیسٹ ہے. آئی فیل جیسے کہ میں نے ابھی لاسٹ کوشچن میں بولا کہ پورا اسٹیڈیم بھرا ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کیا ہے، بیسٹ کراؤڈ آتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے. اینڈ اٹس بیسٹ تھنگ، پٹ یور بیسٹ فٹ فارورڈ فار دا کنٹری اینڈ انجوائے دا گیم. Close your room, switch off your phone and sleep. I think that's the best. See, it's easy to say, but sometimes it is difficult. The definition of relaxed یہ تھا، کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں، سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال کو گھما گئے. وہ دیکھے نا، یہی ہے نا، ایک کانفیڈنس ہے نا.
تو میرے خیال سے آنا چاہیے تھا, ہمارے کپتان کو آنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا, کپتان کو بھی سوچنا چاہیے تھا, ٹیم مینجمنٹ کو بھی, کہ لاسٹ میچ جو ہوا تھا وہاں پہ بھی ضرور آنا چاہیے تھا. سلمان علی آگا فیس کرنا چاہیے تھا. کپتان بیک فٹ پہ چلا جائے گا نا تو ٹیم بھی بیک فٹ پہ چلی جائے گی. یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ٹیم میں کانفیڈنس ابھی بھی نہیں آیا, جیسے ان چیزوں سے بچ رہے ہیں جواب دینے سے, تو میچ کیا کھیل لیں گے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. باسط بھائی یار وہ جو سوال پوچھا اس کا تو جواب بھی نہیں دیا اس نے. ایسے تو وہاں پہ میڈیا والے کو بولنا چاہیے تھا, جناب علی میں نے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا ہے. وہ ہنسی اس میں ٹال گیا, اور مجھے حیرت ہے کون جرنلسٹ تھا جس نے جواب نہیں دیا, دیکھیں نا, آرگومنٹ نہیں کرا. یہی تو اسمارٹ کیپٹن ہے. یہ اسمارٹنس تو نہیں ہے, کنٹروورشل نہیں بنایا اس کے جواب کو, یہ اس کا اسمارٹ موو تھا. اور یہ پریس کانفرنس ہے باسط بھائی, کوئی انٹروگیشن تھوڑی ہے کہ وہ نجیب صاحب دے آر ویری لکی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ہماری ٹیم اتنی کمزور ہوئی ہوئی ہے. یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیا یار کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب کیا بولیں ہم. شاہد بھائی اس سوریا کمار کے ایپیسوڈ کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت تیز لڑکا ہے, چیئرفل تھا پہلی پریس کانفرنس میں جب انویلنگ سیریمنی ہوئی تھی, جواب ناپ تول کے دیتا ہے. لیکن ہم نے وہ جو ہمیں بیک فٹ پہ چلے گئے, ہم فرنٹ فٹ پہ نہیں گئے, ہم نے وہ اپنا چانس کھو دیا کہ ہم اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں. ہم بتاتے کہ ہمیں کتنی مایوسی ہوئی کہ انڈین پلیئرز نے ہاتھ نہیں ملائے, وہ ڈریسنگ روم میں چلے گئے, باوجود اس کے کہ پاکستان کے مینیجر بھی گئے, کپتان بھی گئے گراؤنڈ میں, لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں ملائے. تو ہمیں اپنا موقف تو پیش کرنا چاہیے تھا, ہم نے اپنا موقف پیش نہیں کیا. اب چاہے ہاتھ ملے نہ ملے, جیت ملنا ضروری ہے. اگر جیت نہیں ملے گی تو پھر آپ نے سمجھے جواب بھی نہیں. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, باتیں ہوں گی کہ ٹیم نے کھیلنا کیا ہے. آپ نے اپنا موقف رکھا نہیں, جیسے شاہد بھائی نے کہا, وہ رکھتے, وہ ان کی ٹیم انڈر پریشر آ جانی تھی. ایگزیکٹلی, ان کا میڈیا ڈسکس کرتا اپنے پلیئروں تک. یہ مائنڈ گیم بھائی, آپ پریشر یہ ڈالنا تھا, جو مائنڈ گیم صرف اپنے پلیئروں کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھا. صرف اس دن جا کے اگر سلمان علی آگا یہ بھی کہتے نا ہاتھ نہ ملانے سے کیا جنگ جیت گئے, تو کیا بیکلیش آتا انڈیا میں, آپ یہ سوچیں. بالکل, تو آپ نے تو پھر ساری چیز ان کے ہاتھ میں کوئی جواب ہی نہیں دیا. بیسٹ موقع تھا آج آ کے اپنا موقف دیتا, لاسٹ میچ کا بھی ریفرنس دیتا, جو آپ نے بات کی, یہ سب سے بڑا جواب ہونا تھا کہ یہاں پہ ہم کرکٹ کھیلنے کے بارے میں بات کرتا ہے. یار نہیں, سوالات تو دیکھیں, سوالات تو پوچھے جاتے ہیں نا, میں اس کے لیے بول رہا ہوں, جس سے وہ گھبرا رہا تھا اسی کے لیے بات کر رہا ہوں. میڈیا کس لیے وہاں پہ ہے, سوال کرنا, جواب دینا پلیئرز کا کام ہے. سوریا نے سوال کیا تھا, جواب کیا گلٹی کون ہے ویسے, کس میں گلٹی کون ہے؟ جو ہاتھ نہیں ملایا وہ تو سوریا نے نہیں ملایا, نہیں ملایا نا, اور وہ اس کو فیس کر رہا ہے, یہ کیوں چھپ رہے ہیں؟ اور شاہد صاحب, ان سے زیادہ تو ایکسپیرینس کوئی مینیجر ہو بھی نہیں سکتا تھا. ٹیم مینیجر کا اتنا ایکسپیرینس ہے, سب کو پتا ہے کیا سینیریو چل رہا ہے, اس کے بعد پھر ہم کیوں چھپتے پھر رہے ہیں یا بیک فٹ پہ کیوں ہیں؟ بالکل, اب بہت بیک فٹ پہ چلے گئے. ہم دراصل جذبات میں فیصلہ کر رہے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنے حریف کو تپاتے, ہم الٹا تپ گئے, ہم جذبات میں آ کے فیصلے کر رہے ہیں. اب یہ کن کے فیصلے, ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ فیصلے کنوے کیے جا رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ رمیز راجہ کو اور نجم سیٹھی کو بلایا گیا مشاورت کے لیے. رمیز راجہ نے یوٹیوب پہ سارا سب کچھ بول دیا, نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں سارا سب کچھ بول دیا. تو کہاں کی پرائیویسی رہی؟ وہ تو انڈین چینل سارے رمیز راجہ کا اور نجم سیٹھی کا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو گیا, انہوں نے ان کو بلایا تھا, انہوں نے ساری جو کہانی ہے وہ ساری سب کے سامنے کھول دی. تو ہمیں اپنے فیصلوں میں جذبات کے بجائے عقل مندی سے سوچنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب تک ہم نے اتوار کے بعد سے ایک ہفتہ ہو گیا, ہم نے اپنا موقف پیش نہیں کیا. ایک ہفتہ ہو گیا, ہم نے اس پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ پہ جو ہمارے پاس 7 دن تھے اس کے اوپر ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو ہم تو بیک فٹ پہ پیچھے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. سچ کہ ہم نے پیچھے کر دیا. اب پائیکرافٹ پچھلے میچ میں بھی میچ ریفری تھے, آج بھی وہ میچ ریفری ہیں. ابھی تک کل کے پاکستان کے میچ کے بارے میں ہمیں ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ کل کون میچ ریفری ہوگا. اگر آج پائیکرافٹ کو رکھا گیا ہے جس کا کہ اعلان ہو گیا, تو پھر کل پائیکرافٹ کو نہیں ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ ایک آدھ میچ میں تو ہمیں بتا دے کہ ہمارا موقف مان لیا گیا. میرے خیال سے اب وہ ڈبیٹ ختم ہو گئی ہے میچ ریفری کی. دوسری بات یہ کہ شاہد صاحب ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کچھ بہت ہی اوتھینٹک ویب سائٹس پہ, جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پائیکرافٹ ہیز بین کنفرمڈ ایز دا میچ ریفری فار انڈیا پاکستان گیم آن سنڈے. تو یہ میں نے ابھی اس کو بھی پڑھا ہے, تو ہو سکتا ہے وہی ہو, کیونکہ ہم نے تو, ہمارے ہاتھ میں تو اب کچھ بھی نہیں رہا ہے نا. اور جب وہ معافی والا آپ نے چلا دیا تو دیکھو یہاں اتنی چیزیں تیزی سے, یہاں چیزیں
यहाँ चीजें इतनी तेजी से तब्दील हो रही है, 1 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो अभी तक एसीसी ने ऑफिशियली नहीं बताया कि पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। उन्होंने कहा हो सकता है 5 बजे को इरादा तब्दील हो जाए, तो हम 5, 5:30 बजे के बाद आपको ऑफिशियली बताएंगे। तो जो चीज ऑफिशियल नहीं है, हाँ एक दफा एसीसी का प्रेस रिलीज आ जाएगा कि आइंदा मैचों में ये मैच रेफरी है, तब फिर हम कह सकेंगे, लेकिन अभी तक इशारे यही मिल रहे कि वही होगा कल भी। जैसे हमारी ट्रांसमिशन होगी ना, बात की है तो डेफिनेटली हो ही जाए, मुझे लगता है कहीं हो ही ना जाए अगर सुन ले नहीं, होनी चाहिए, शायद हमारी बातें चली जाए वहां तक, होनी चाहिए। और जहां तक मैच रेफरी की, देखिए अब वो उस डोमेन से अब उस पर डिस्कस करना फजूल है, क्योंकि माफी मांग ली लास्ट मैच पे, उसने मैच सारा सुपरवाइज किया, तो अब ये डोमेन खत्म होनी चाहिए, कल का सोचना चाहिए। अब इस तरफ ना पूरे मीडिया को, लोगों को लगा दे कि अभी तक वहां पे है, हम मैच की तरफ ध्यान दें, हमने करना क्या है। पिछले मैच में आ गया तो फिर आ गया, उसने माफी मांग ली, जो भी करवा लिया, माफी करवा ली, जो भी वीडियो इशू हो गई है, तो बस अब मेरे ख्याल से गेम की तरफ ध्यान दें। मेरा पाइक्रॉफ्ट वाले इस पे कामी ने जो अभी बात बोली ना, चेयरमैन साहब को चाहिए कॉल करें मैनेजर को कि ये क्या कर रहे हो भाई, किसके कहने पे कर रहे हो। बिल्कुल, जाओ फेस करो प्रेस को, क्या फेस करना नहीं आता प्रेस को। सही बात, ये चेयरमैन साहब को चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, मैं और कामरान रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर आपसे बोले इन्हें। सर पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम, कोई क्लब की टीम पाकिस्तान थोड़ी टीम है। का कप्तान है, किसी क्लब का कप्तान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारेंगे ना, अच्छा नहीं इट इज नॉट इवन अबाउट दैट। आप जिन सवालों से छुप रहे हैं वो सवाल तो आपके फेवर में जाने चाहिए। नहीं, चेयरमैन साहब को भेजना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये गलत है। इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ है यार, कोई एक मुल्क का मीडिया थोड़ी है, श्रीलंका से भी है, बांग्लादेश से भी है, और दूसरे लोग शायद भाई भी कराची से गए हैं, ये देखे ना। यहाँ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी बिग गेम पाकिस्तान और इंडिया जो कि कल है। आज का जो मुकाबला है वो है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, दोनों चीजों पे बात करेंगे। लेकिन बात सूर्य कुमार यादव की हम कर रहे थे, तो कहीं उन पे दोबारा कोई गद्दारी का इल्जाम न लग जाए, क्योंकि उन्होंने ओमान के खिलाड़ी आमिर कलीम को जो गले लगाया और मुबारकबाद दी, ये आप स्क्रीन पे मनाजिर भी देख सकते हैं। शायद वो भूल गई है, आमिर कलीम भी जो है वो पाकिस्तानी है। तो मोहसिन नकवी से एक हाथ मिलाने पे इतना इशू बना था, तो आमिर कलीम को गले लगाने में भी इशू बन सकता है। शाहिद भाई क्या अपडेट है इस पे? बिल्कुल बनेगा और बनना चाहिए। या तो सूर्य कुमार यादव को बताया नहीं गया कि आमिर कलीम का ताल्लुक कराची से है, पाकिस्तान से है। इस ओमान की टीम में जो 15 खिलाड़ी हैं उनमें से 8 खिलाड़ी पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक है और इब्तिदाई क्रिकेट उन्होंने क्लब क्रिकेट पाकिस्तान में खेली है। हैंडशेक भी हुए, गले भी लगाया। फिर सूर्य कुमार यादव ओमान के ड्रेसिंग रूम में भी गए और उन्होंने वहां पे एक इस्लाही तकरीर की कि किस तरह कंडक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ वो कंडक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ओमान के खिलाफ कंडक्ट कर रहे हैं। और ओमान ने बड़ा अच्छा सबक उनको सिखाया और बताया पूरी दुनिया को कि इंडिया भी बीटेबल है, इंडिया को अगर हेड ऑन ले तो उनको हराया जा सकता है। जितेंद्र सिंह जी उनके कप्तान है, उन्होंने 33 गेंदें ली, 32 रन बनाने में वो शायद इंडिया के लिए खेल रहे थे। अगर वो थोड़ा सा तेज खेलते तो ओमान और बेहतर करता और क्लोज आता, शायद जीतता नहीं, इसलिए कि इंडिया की बाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट बता दिया कि इंडिया को इस तरह हराया जा सकता है। बासित भाई आप इस बात से एग्री करते हैं क्या? उन्होंने बहुत ही इजी लिया था, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने सबको बैटिंग करा दी, फिर 8 बॉलर को बॉलिंग करा दी, क्या ये रीजन है या वाकई ओमान ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया? देखो सबसे पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा ना अपनी बैटिंग में। उन्होंने अपनी बैटिंग को तो नहीं छेड़ा ना, उन्होंने नंबर्स जरूर चेंज करे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करा, सिर्फ 2 बॉलर ही तो चेंज हुए हैं और 8 बॉलर इसलिए करा दिए कि मैच एक तरफ हो गया था, मतलब वन साइडेड हो गया था। अगर एक ओवर में 10 रन चाहिए होते तो क्या वो तिलक वर्मा से बॉल करा? कभी भी नहीं कराते, जाहिर है ये चीज नहीं होगी। लेकिन ओमान ने अच्छा शो करा, बहुत अच्छा शो। जिस तरह हांगकांग खेला ना श्रीलंका के अगेंस्ट, वो मैच अच्छा हुआ एसोसिएट मेंबर के लिए। तो ओमान ने भी इस मैच में पाया ही है, कुछ खोया नहीं है। जाहिर सी बात है, ये तो मतलब बड़ा जबरदस्त इख्तिताम ओमान के लिए इस एशिया कप का कह सकते हैं। जैसे लास्ट मैच खेले हैं, देखें जो भी उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। हम कब करेंगे ऐसी टीमों के खिलाफ, मैं ये सोच रहा हूँ। और जहां तक सूर्य कुमार यादव ने बारी नहीं ली, मेरे ख्याल से ना भी खेलता तो ज्यादा अच्छा होना था, रिंकू सिंह को खिला देते।
لیکن انہوں نے اپنی اس پوری ٹیم کو میچ پریکٹس دی ہے, کیونکہ 7 مہینے کے بعد ایشیا کپ کھیلنے آ رہے T20, سب بیٹسمینوں کو باری دی, سب بولروں کو بالنگ کروائی ہے, تو اچھی چیز ہے. اور یہ میچ صرف عمان کے لیے تھا کہ یہ اس میچ کو کیسے لیتے ہیں, کیا سیکھ کے جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان ٹیموں کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ انڈیا کے خلاف کھیل رہے ہیں. سوریا نے جیسے ڈریسنگ روم میں جا کے بات کی ہے, سب پلیئروں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے, ساری ٹیم میرے خیال سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے, ڈریسنگ روم میں گئے ہوں گے, اس کا فائدہ ہونا چاہیے. پازیٹیو چیزیں کیری کریں, اپنی کرکٹ میں لے کے جائیں جس سے بہتری ہو سکتی ہے اور اس کا فائدہ ہوگا. اور بڑا زبردست میچ کھیلے ہیں. جو عمان کے کپتان کی شاید بھی بات کرے, اگر وہ تیز کھیلنے جاتا, آؤٹ ہو جاتا تو پھر 67 پہ آؤٹ ہو جانا تھا. وہ ایک ٹائم لیا, اس نے پارٹنرشپ لگائی جس کی وجہ سے اتنا لمبا میچ چلا گیا. ہاں, جس کا اگر وراٹ کوہلی ہوتا نا تو گراؤنڈ کے اندر سیلفیاں بن رہی ہوتی. صحیح بات ہے, اسٹار پاور ایسی ہے نا. خیر, اب ہم بڑھ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے اس گیم کی, جہاں پاکستان کے لیے اب پچھلے میچ سے امپروومنٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہاں سے بہتری نہیں آئے گی تو پھر کیا فائدہ. پہلے ہم دیکھتے ہیں اس ایشیا کپ میں انڈیا کے ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز کون ہیں اور ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. تو پہلے ٹاپ 5 انڈین بیٹر پر نظر ڈال دیتے ہیں, اور جس میں ابھیشیک شرما از آن ٹاپ. 3 میچز میں 99 رنز ہیں, 33 کی ایوریج ہے, 225 کا اسٹرائک ریٹ ہے. دس از دی اونلی وے ہی پلیز. تلک ورما دوسرے نمبر پر آتے ہیں, 3 میچز میں 60 رن ہیں, 30 کا اسٹرائک ریٹ ہے اور 30 کا ایوریج ہے اور 122 کا اسٹرائک ریٹ ہے. سنجو سیمسن 3 میچز میں 56 کا ایوریج, کیونکہ بیٹنگ اسی میں آئی, 124 کا اسٹرائک ریٹ. سوریا کمار یادو کے 54, 27 کا ایوریج, 138 کا اسٹرائک ریٹ, اور شبمن گل کا اسٹرائک ریٹ ہے 145 کا, جبکہ ایوریج صرف 17 کی ہے. کل کے میچ میں وہ کچھ خاص کر نہیں پائے. تو یہ ٹاپ 5 بیٹرز ہیں. باسط بھائی, ان کی پاکستان کا بھی دکھا دینا ساتھ ساتھ. چلے اس کے ساتھ ہم پہلے پاکستان کے ٹاپ 5 بیٹرز دکھا دیتے ہیں تاکہ ہم کو کمپیریزن کرنے میں آسانی رہے. فخر زمان 3 میچز میں 90, 45 کی ایوریج, 134 کا اسٹرائک ریٹ. محمد حارث کے 3 میچز میں 87, 29 کی ایوریج, 140 کا اسٹرائک ریٹ. صاحبزادہ فرحان کی 24 کا ایوریج ہے, 87 کا اسٹرائک ریٹ ہے. شاہین آفریدی کا کے 64 رنز ہے 3 میچز میں, 21 کا ایوریج ہے, 206 کا اسٹرائک ریٹ ہے. اور محمد نواز, اس میں ان کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے, 7 کا ایوریج ہے اور 143 کا اسٹرائک ریٹ ہے. یہ پاکستان کی بیٹنگ, اور آپ نے دیکھ لیا دونوں کو کمپیئر. شاہین شاہ آفریدی لیفٹ ہینڈر, ابھیشیک شرما لیفٹ ہینڈر, دونوں کا اسٹرائک ریٹ سب سے بہترین ہے. تو کل انہی کو ہم دیکھیں گے. مطلب اب ہماری یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ ہم نے اب ایکسپیکٹ بھی بیٹنگ میں شاہین سے کرنا ہے. نجیب, کل کا جو میچ ہے نا دبئی والا, جو ابھی جتیندر کی بات کر رہے ہیں نا شاہد بھائی, ہمارا ایک بیٹر کو ویسا کھیلنا پڑے گا دبئی میں. دبئی کی پچ میں اور ابو دھابی کی پچ میں فرق ہے. آپ ایک اینڈ تو سنبھالو یار, وہ کیا فائدہ کہ پہلی بال پہ آپ چوکا مارو اور اگلی 3 بالیں ضائع کر دو, تو ایسے چوکے کا کیا فائدہ. صحیح بات ہے. تو وہ پلان کریں گے. یہاں پہ باؤنڈریز اتنی آسانی سے نہیں لگیں گی, آپ کو بھاگنا زیادہ پڑے گا, اسپیشلی آفٹر 6 اوور. 6 اوور میں اگر آپ اسٹینڈ دیتے ہیں, اگر آپ ہٹ آؤٹ کرتے ہیں اوپر سے, تو ایک آپ کے پاس ٹارگیٹ تو ہو, لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے تو اوپنر ہی جلدی آؤٹ ہو جاتے نا. تو یہ پلان بنا کے ہم نے 6 اوور کے بعد پاکستان سروائیو کرے گا اگر کوئی آؤٹ نہیں ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے. کامران, دونوں کی بیٹنگ کو کا کمپیریزن دیکھتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ سکور کارڈ نظر آ رہا ہے جو ایک اننگز کی مار ہے. 3 میچز ہو گئے ہوئے ہیں, تو اور بڑے رنز ہونے چاہیے تھے, لیکن یہاں پہ وہ بھی نظر آتا نا کہ کس ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں. ہائی سکورنگ میچ نہیں ہو رہے, پہلے اننگ میں 57, 67 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں, تو پھر کیسی بڑی پرفارمنس نظر آئے گی. جہاں تک بات ہے ہمارے بیٹرز کی, جیسے باسط بھائی نے بات کی ہے, ہم لوگوں کو گیم پلان بیٹرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے 20 اووروں میں کوشش کرنی ہے ایٹ لیسٹ اوور میں ایک باؤنڈری لگے, اس کے بعد اگلی جو 4-5 بولیں نا اس پہ اسٹرائک روٹیٹ ہو, بال ڈاٹ بھی نہیں ہوں گے, ایک اچھا ٹوٹل بھی ہوگا. باسط بھائی نے جیسے بات کی, یہ تو پچھلے 6-7 سال سے ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے. باؤنڈری لگتی ہے, اگلی 2-3 بال ڈاٹس کھیل جاتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں کس نے بتانی ہے, کس نے کرنی ہے؟ ان پلیئروں نے بھی کرنی ہے, مینجمنٹ نے, کوچ نے, بیٹنگ کوچ نے بھی بتانی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, تو اس لیے باؤنڈری تو لگنی ضروری ہے ہر اوور میں.
باؤنڈری لگے اس کے بعد 2-3 سنگلیں ہو جائیں تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں آپ کا رنز اوور میں 7-8 بیسٹ بولروں کے خلاف ہوگا تو ایسے ایک اچھا ٹوٹل بھی ہوگا اور سٹرائک بھی روٹیٹ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. سائم کے لیے چاہے ان کی مینجمنٹ کے بیٹنگ کوچ صاحب ہو یا ہیڈ کوچ ہو, ایک اس کو میرا خیال ہے کہ ضرور اس سے بات کریں کہ اچھے پلیئر کی نا اننگزیں ہوتی ہیں ایسی, کل کا دن جو ہے وہ تمہارا ہے, یہ کانفیڈنس لیول اس کو اس طرح بڑھائیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر رکھا ہے نا, اس سے اچھا مجھے رکھ لیتے. میں وہی کہہ رہا ہوں, موٹیویشنل اسپیکر رکھا ہوا ہے. کرکٹ کھیلا ہوا ہونا چاہیے بندہ, جو کرکٹ میں گراؤنڈ میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بتائے. یہ تھوڑی کہ وہ ایک ہائی کر, یہ ہمارے ٹائم میں بھی آئے تھے کچھ لوگ کہ اے بڑا بڑا ہے اپنے ذہن میں رکھو, یہ لکھا ہوا یہ آنکھیں بند کر کے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا یار. ٹھیک ہے. شاہد صاحب, دونوں کی بیٹنگ ہمارے سامنے بڑا اسکل میں بڑا ڈفرنس نظر آ رہا ہے, لیکن اگر جیسے باسط بھائی نے کہا کہ اچھے پلیئرز کی لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ڈاؤن فال آتا ہے یا ان کی فارم روٹھی ہوئی ہوتی ہے, بگ میچ میں اٹھنا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ اٹھ سکتے ہیں. بالکل ہے, اور سائم ایوب میں بھی اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ 3-0 کے بعد ایک 70-80 یا اور بھی بڑا اسکور کر سکتا ہے. یہ تو آپ کو کانفیڈنس دینے کی بات ہے. لیکن میں ٹریننگ سیشن دیکھ رہا تھا, اس میں مجھے بڑی مایوسی ہوئی. پاکستان نے پہلے میچ میں 38 ڈاٹ بالز کھیلی, دوسرے میچ میں 63 ڈاٹ بالز کھیلی, تیسرے میچ میں 47 ڈاٹ بال کھیلی, اور یہ میں ڈیٹا جو آفیشیل اسکورر ہے اس سے لے کے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر اچھا کوئی کوچ ہوتا تو وہ جو نارمل ڈریل ہے نا, یوں کر کے بالیں کرا رہا ہے نیٹ میں, یوں کر کے بیٹنگ کوچ بالنگ کرا رہا ہے, وہ نہ کراتا. وہ 2 ٹاپ کے بیٹر لیتا 1 اور 2, ان کو کہتا سنگل ڈبل لے کے دکھاؤ مجھے نیٹ میں, سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل ڈبل. لیکن ایسی تو پریکٹس ہو ہی نہیں رہی. ہمارا جو 2011 سے المیہ ہے وہ ڈاٹ بال ہے, لیکن ڈاٹ بال کھیلنے کے اوپر ہم توجہ ہی نہیں دے رہے. آپ پریکٹس میں یہاں جب آپ ٹریننگ سیشن کرا رہے ہیں تو آپ 1 اور 2 کو کھلائیں, پھر 3 اور 4 کو کھلائیں, پھر 5 اور 6 کو کھلائیں, پھر 7 اور 8 کو کھلائیں, اور ان سے کہے کہ سنگل لے کے مجھے دکھاؤ, ڈاٹ بال مت کھیلو, ادھر ادھر پش کرو اور سنگل ڈبل لے کے دکھاؤ. لیکن وہی جیسی ٹریننگ کا جو طریقہ ہوتا ہے, یوں کر کے وہ تھرو کر رہا ہے, یوں کر کے, اور لمبے لمبے وہ ہٹیں لگا رہے ہیں. بھائی لمبی ہٹیں لگانا سب کو آتی ہیں, لیکن آپ جب تک سنگل ڈبل نہیں لیں گے تو آپ کی ڈاٹ بالز کا جو ریشو ہے کیسے اوور کم ہوگا. شاہد صاحب, اب جب مائک ہیسن کو ہٹایا جائے نا تو آپ اپلائی کر دیں کوچنگ کے لیے, میں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں, 2 بیٹھے ہیں ہمارے پاس, ہم نے اتنی کرکٹ نہیں کھیلی, 2 بیٹھے ہیں نا ہمارے پاس, سندھ کے کوچ اور غنی گلاس کے کوچ. تو بھائی یہ اب نہیں ہوں, تھے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, سابق کوچ جنہوں نے سندھ کو جیتنا سکھایا, اور موجودہ کوچ جو غنی گلاس کو چلا رہے ہیں, شائن کر رہا ہے غنی گلاس. دونوں کی چھٹی ہو گئی. نہیں ہے اب, نہیں, دونوں کی چھٹی ہو گئی. اچھا جملہ. لیکن یہ پوائنٹ اچھا ہے کہ آپ نے سنگل ڈبل کے لیے کیسے پریکٹس کرنی ہے, اسٹرائک روٹیٹ کا کیا سین ہے, یہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے. ہم چھوٹی ٹیموں کو دیکھ رہے ہیں, جب دونوں پاؤں چلیں گے یار, تو میں کیسے چلواؤں پاؤں, بتائیں نا, پاؤں چلانے کے لیے کوچ کا کام ہے نا. اگر نیٹ پہ انہیں تھرو ڈاؤن کرے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسٹرائک روٹیٹ ہو رہی ہے تو فضول بات ہے. پیڈ پہن کے گھاس پہ کھلائے جہاں پہ بال اوپر نیچے ہو, اور پھر آپ پلیس کرو. بھائی آپ نے دیکھا تھا چھوٹی ٹیمیں بھی روک رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں, ہمارا تو یہ پوائنٹ ہی مسنگ ہے. کامران بالکل وہی ہے نا, مسنگ کیوں ہوا ہے, کیوں نہیں اسٹرائک روٹیٹ ہو رہی. ہم نے 2 دن پہلے میں نے بات کی, ہم پہلے کمٹ کیا ہوتا, فرنٹ فٹ پہ گئے ہوتے ہیں. جب آپ پہلے فرنٹ فٹ پہ گئے ہوتے ہیں تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں, کیسے سنگل نکلے گی, انلیس فل ٹاس نہ ہو, پورے منہ میں نہ ہو, تو پھر ہی ہوگی سنگل. تو یہ چیزیں وہ بھی ٹھیک ہے ہو جاتی. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جو کرنے والی ہیں نا, جو یہ ایشیا کپ سے پہلے جو ٹائم ملا تھا, بنگلہ دیش سیریز ختم ہوئی ہے, بنگلہ دیش جانے سے پہلے جو ٹائم ملا تھا, وہ ٹائم یہ نہیں تھا کہ یہ 2 کونے لگا دی, یہ 2 کونے ادھر لگا دی, اس پہ کھڑے ہو کے شیڈو پریکٹس ہو رہی ہے, بیٹ سوئنگ سکھائی جا رہی ہے. وہ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ میچ کو سامنے رکھتے ہوئے پریکٹس کریں. یہ نہیں ہے کہ انڈر آرم پھینک کے آپ بہتر ہو جاؤ گے. ایسے تو پھر بچہ 10 سال کی ایج میں بہت بڑا پلیئر ہو جائے گا, انڈر آرم کھلاتے ہیں اس کو, اسٹارٹنگ کرتے ہیں. یہ انٹرنیشنل ٹیم ہے, انٹرنیشنل ٹیم کی طرح آپ کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, آپ اسکل لیول آپ سیٹ کرتے ہیں. لیکن جو اس بار مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی کہ دیکھیں یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ انٹرنیشنل ٹیم ہے, کسی اسکول کی ٹیم ہے, اور پرفارمنس بھی ویسی ہو رہی ہے. پاور ہٹنگ کہاں گئی, وہ جو کیمپ لگا تھا, پتہ نہیں کہاں گئی. اور جو بات ابھی کامی کر رہے ہیں نا بھائی,
आप पहले हाथ तो देखो, एयर में जब बॉल छुटता है, जब आप वहीं पे देख के आइडिया हो जाता है कि आपके ये आगे वाला बॉल है या पीछे वाला बॉल है। पाकिस्तानी बैटर्स का मसला ये है कि इनका सीधा पांव नहीं चलता है, पिछला पांव नहीं चलता है। स्पिनर्स को खेलने के लिए आपका पिछला पांव भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सही है, ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में, और बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान के गेम पर, जो कि कल सुपर संडे, बिग गेम, बिग डे, और किस तरह से पाकिस्तान कम से कम गलतियां कर सकता है और इंडिया की स्ट्रेंथ पे हम बात करें, उसको कैसे टैकल कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ उनकी स्पिनर्स हैं, पाकिस्तानी स्पिनर्स इन एशिया कप और इंडियन स्पिनर्स इन एशिया कप, इसको भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। पहले पाक स्पिनर आ रहे हैं, जिसमें साइम अयूब 3 मैचेस 6 विकेटें, इकोनॉमी इनकी 6.1 की है, और 3 for 35 इंडिया के खिलाफ इनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स। और अबरार अहमद 3 मैचेस में 3.51 इकोनॉमी, और ये जो 2 विकेटें इन्होंने ली हैं वो है इसके अंदर। दूसरा आ जाए आप सुफियान मुकीम की तरफ, 2 मैचेस खेले हैं, 6.17, थोड़ी सी इकोनॉमी हाई है, 2 for 7। और फिर मोहम्मद नवाज 3 मैचेस 1 विकेट लिए। नवाज की इस एशिया कप में ऑलराउंड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। ये हो गए पाकिस्तान स्पिनर। अब जरा इंडिया के स्पिनर्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसपे ऑब्वियसली किसी को यहाँ पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए थी। कुलदीप ऑन टॉप, 3 मैचेस में 8 विकेटें हैं, 5.23, 4 for 7। अक्षर पटेल 3 मैचेस में 3 विकेटें, 4.37 इकोनॉमी है, और 2 विकेटें इन्होंने ली हैं, मतलब 2 for 18 इनका बेस्ट है। वरुण चक्रवर्ती की 2 मैचेस में 2 विकेटें, 4.66। दोनों के स्पिनर्स को देखते हुए बासित भाई क्या सोच रहे हैं, कितना डिफरेंस है? देखो, कुलदीप उन्हें इकोनॉमी भी 5 की बहुत बेहतर है एज ए स्पिनर, और आउट करके दे रहा है। T20 में आउट का बहुत ज्यादा चांस है कि वो आउट करने वाली टीम जब आउट होती है तो प्रेशर में आती है। इसी तरह साइम ने आउट तो करें, अगेंस्ट इंडिया बात कर रहा हूं, दूसरी टीमों के सामने उसने रन ज्यादा दे दिए। अगर आप देखें, नो डाउट 3 विकेटें उसने ली हैं, और वो बैट्समैन जिस तरह का था उस हिसाब से उलट बॉलिंग में कर रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है। अबरार सबसे अच्छा बॉलर है, सही बात है। इकोनॉमी आप देख लें, और उसके आउट कम है, क्योंकि सामने वाले उसको बहुत ज्यादा डिफेंसिव संभल के खेलते हैं कि ये बहुत डेंजरस बॉलर है। तो फर्क उनके स्पिनर कॉन्फिडेंस लेवल भी और जीते हुए। हम हारे में तो हमारे, जैसे आपने नवाज ने बोला कि नवाज ने 1 आउट करा है, तो हमारे सुफियान मुकीम ये अगर जीते हुए होते ना तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता। इत्तेफाक से अभी वो हालत हमारे स्पिनर्स की नहीं है। कामरान, स्पिन का यूएई में राज रहता है, हमारे स्पिनर कैसा कर रहे हैं? कुलदीप के क्यों आउट हो रहे हैं? उनके पास तीनों स्पिनर इस टाइप के हैं, मैच विनर आउट है, और इसलिए वो आउट भी किए हुए हैं। वो कुलदीप से बचेंगे तो वो वरुण चक्रवर्ती से फंस जाएंगे, तो इसलिए उसको मौका मिल जाता है। और पहले 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी है, अच्छी बॉलिंग की है। इब्रार को क्यों नहीं विकेटें इतनी मिल रही? क्योंकि उनको पता है कि ये एक ही बॉलर है, इसको हम आराम से खेलते हैं, बाकियों को अटैक करेंगे। तो आप देख लें, उसमें इतना स्कोर भी नहीं हुआ, और बाकियों को इकॉनमी देख लें। और इब्रार ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है। मैं समझता हूँ उसके साथ अगर कोई और बॉलर साथ दे, फास्ट बॉलिंग दे, वो और ज्यादा आउट करेगा, क्योंकि बैट्समैन फिर समझ जाते हैं कि भाई इसको रिस्क नहीं लेना, इसको सर्वाइव करेंगे, बाकियों को हम लोग टारगेट बनाएंगे। तो वो उसमें कामयाब हो रहा है। लेकिन उसकी इकॉनमी और बॉलिंग बड़ी जबरदस्त, डे बाई डे बेहतर हो रहा है। मैं सिर्फ ओमान और यूएई वाले मैच की नहीं, इंडिया के खिलाफ जो बॉलिंग की है ना, बहुत जबरदस्त, यही अच्छे स्पिनर की निशानी है। एक चीज ऐड करूंगा जी, अमूमन बुमराह 2 ओवर करता है पावर प्ले में ना, इस एशिया कप में वो 3 ओवर कर रहा है, क्योंकि वो बचा रहा है पांड्या को। पांड्या उनका वीक लिंक है, लेकिन बात वही है, वो हमारे उससे ही आउट हो जाते हैं। हमारे तो शुरू में ही आउट हो जाते हैं। उस पर आप साहबजादा हो गया या साइम या हारिस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को वो इतना प्रेशर डाल देता है कि उसको भी आपको संभल के खेलना। मुझे लग रहा है होना भी चाहिए। साइम के 6 आउट है ना, ये बेशक 6 आउट रह जाए, लेकिन 70-80 का रन कर ले भाई, नहीं चाहिए। ड्यू भी है। प्लेयर ऐसा नहीं है कि ये 3-0 करने वाला, खेलता अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है। जो कट शॉट पे वो लेट मारे ना, बैटिंग कोच साहब को जाइए उसको कट खिलाए, वो बोलो कवर पे मारे, पॉइंट पे ना मारे, कवर पे मारे। फील्डिंग जब वो पहले मारेगा ना ऐसे, तो फिर खुद ब खुद लगेंगे।
صحیح ہے. آپ کیونکہ جب آپ پہلے مارتے ہیں نا بتا دیں. جب آپ شاید پہلے بھائی- مارتے ہیں نا تو بیٹ بند ہوتا ہے. شاید بھائی لیٹ مارتے ہیں بیٹ کھلا ہوا پریکٹس ہوتا ہے. فالو کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کی. سائم کی کوئی شاید بھائی آپ ایکسٹرا پریکٹس ٹائم دیکھا آپ نے؟ شاید بھائی آپ پریکٹس فالو کر رہے ہیں. کامران کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سائم ایک ہی طریقے سے ایک ہی غلطی کر کے آؤٹ ہو رہا ہے, کہیں دیکھا کہ اس کو یہ سکھایا جائے یا آئیڈینٹیفائی کرایا جائے, یا اس سے زیادہ بالنگ کرا رہے ہیں؟ نہیں, وہی یوں تھرو مارو, یوں تھرو مارو. کوئی نہیں کہ اس کو کھلائیں اور اس کو کہیں کہ پوائنٹ اور کور پہ فیلڈر لینے کا ہے, یا تو اس کے اوپر سے کھیلو یا ان کے بیچ میں سے کھیلو. وہ والی پریکٹس تو ہو ہی نہیں رہی. ہمارے اینالسٹ کو بھی دیکھے, ایک انڈیا کا اینالسٹ ہے کہ اکشر پٹیل کو بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں لیفٹ ہینڈر کو بالنگ کرنی ہے تو اس طرح بالنگ کرنی ہے. وہ 95% نیٹ میں لیفٹ ہینڈرز کو بالنگ کرتا ہے. کلدیپ یادو کو دیکھیں, وہ بھی زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ میں لیفٹ ہینڈر کو بالنگ کروں, اس لیے کہ ایک عام سا ایک امیج بنا ہوا ہے. ڈیٹا اینالسٹ نے بتایا ہوا ہے کہ لیفٹ آرم اسپنر لیفٹ ہینڈر کے خلاف مفید ثابت نہیں ہوتا. اور جہاں تک کلدیپ یادو کی بات ہے, وہ جب جڈیجا کھیل رہا تھا تو وہ اتنی T20 کرکٹ نہیں کھیلتا تھا. اب جڈیجا کے ریٹائر ہونے کے بعد وہ کھیل رہا ہے. اور جتنے بھی ٹاپ کنٹریز ہیں, ایسوسیٹ ملیشیا, یوگینڈا, ملاوی, منگولیا, ان کو ہٹا کے ٹاپ کنٹریز میں سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ ہے. ہر 10ویں گیند پہ وکٹ لیتا ہے وہ. شاہد بھائی نے اپنی بات میں سب سے بڑی بات بتا دی ہے نجیب, کہ ان کے بالر ہمارے پاس 5 لیفٹ ہینڈر ہیں, ان کی پریکٹس کر رہے ہیں. صحیح بات. جو ابھی اکثر کی بات بتائیے نا کہ وہ لیفٹ ہینڈر کو نیٹ پہ بال کر رہے ہیں. ہمیں یہاں کلب کرکٹ میں ڈھونڈنے چاہیے تھے. یہاں کے اسکاؤٹ سے پوچھتے, یہاں کے ایسوسیشن سے پوچھتے کہ کوئی ہے ایسا لیفٹ آرم جو سفیان ہے نا, 3-4 بلاتے اور ان کے کھلاتے اور ان کے خلاف پریکٹس کرواتے, لیکن ایسا کوئی اسپنر مجھے نیٹ میں نظر نہیں آیا. شاید بھائی آپ نے جو بات کی نا کلب کرکٹ, اس طرف وہ 5-6 سال سے بالکل ہی دھیان نہیں جا رہا, بالکل ختم ہو گئی ہے. پہلے وہاں سے ایسے مل جاتے تھے آپ کو اسپنرز, فاسٹ بالر, بیٹرز. ایک تیاری جو ایک پروسیس ہوتا تھا نا کسی پلیئرز کو بنانے کا, وہ نرسری ختم کر دی. نرسری ختم ہو گئی اور آپ کی ٹیم کلب لیول کی ٹیم لگنے لگی. اگینسٹ انڈیا سفیان کی بالنگ دیکھ رہا تھا, وہ تیز کر رہا تھا. لیکن کل بنگلہ دیش کی نیٹ سیشن میں ایسے 2 بالر تھے, اس لیے کہ ان کے پاس اسپن کوچ کون ہے, مشتاق احمد. جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو کچھ نہیں کرتے. اولا عالم مجھے تو بہت پسند ہے. نہیں پسند تو ہم سب کو ہے, یہ آپ لیکن ریزلٹس بھی تو آنے چاہیے. جو ماری نا انہوں نے بتائی ہوگی. چلے بھائی, اب موونگ آن, آج سے سپر 4 مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے اور پہلا میچ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس گیم. جی, بنگلہ دیش اور سری لنکا دبئی میں یہ مقابلہ سپر 4 کا پہلا میچ B1 ورسز B2. کیسا دیکھ رہے ہیں باسط بھائی, کیسا لگ رہا ہے یہ میچ؟ اسپنرز ڈومینیٹ کریں گے بھائی آج کے میچ میں. مانا سری لنکا کے فاسٹ بالر بہت اچھے ہیں, لیکن دبئی کی جو پچ ہے وہ اسپنرز کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے. بنگلہ دیش کے اسپنر بھی اچھے ہیں. میچ آن پیپر سری لنکا اسٹرانگ ہے. میچ آن پیپر ہر فیلڈ میں, آئی تھنک آن پیپر اینڈ آن دا گراؤنڈ ایز ویل سری لنکا زیادہ اسٹرانگ ٹیم ہے, اور انہوں نے یہ افغانستان والے میچ میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں چھوڑا. یہ ایشیا کپ سے پہلے ہی ہم کہہ رہے ہیں بڑی بیلنس اور بڑی زبردست فارم میں ہے, لیکن ایک چیز ہے دونوں ٹیموں کے لیے, کنڈیشن چینج ہے, وینیو چینج ہے. پہلا میچ وہ کھیلیں گے دبئی میں, تو میرے خیال سے وہ بھی تھوڑا سا فرق پڑے گا. لیکن آن پیپر دیکھا جائے, فارم کو دیکھا جائے, سری لنکا بہت بہتر ٹیم ہے, بیلنس ہے. اسپنرز کی جہاں تک بات کی ہے, تکشانہ بھی ہے, ہسرنگا بھی ہے. آپ دیکھیں گے یہ بالرز ایسے ہیں. ٹھیک ہے, وینا لاگے تو نہیں ہے میرے خیال سے, تکشانہ بھی لاسٹ میچ نہیں کھیلا, ایک ہی میچ کھیلا صرف ہانگ کانگ کے خلاف. لیکن یہ ہے کہ اب وہ کھیلے گا میرے خیال سے, یہاں پہ اسپنرز ڈومینیٹ کر رہے ہیں. شاہد بھائی بتائیں گے ویلے لاگے دستیاب ہے آج سلیکشن کے لیے, وہ تو آگے ہی پتا چلے گا, لیکن شاہد بھائی اس کی اویلیبلٹی بتائیے. شاہد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اور انہوں نے اویلیبل ہیں سلیکشن کے لیے, لیکن آیا ان کو کھلائیں گے نہیں. لیکن ان کے پاس بھی ٹھیک شانہ ہے, حسن رنگا ہے, اور تیسرا اسپنر ان کے پاس ویلا لاگے بھی ہے, وہ کھلا سکتے ہیں, اس کو کھلا سکتے ہیں, وہ اویلیبل ہے, اویلیبل آ گیا. اوریجنلی گروپ بی کے میچز اب شروع ہوئے, ہاں, لیکن یہ ہے کہ جیسے وہ سخت پول تھا نا. ہاں جی بالکل. بنگلہ دیش کے وہ اسپنر نہیں ہے جو اس وقت سری لنکا کے ہیں. تھوڑی بیٹنگ میں ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی, تھوڑے رنز آن بورڈ لگانے پڑیں گے, پھر فائٹ ہو سکے بنگلہ اور آپ کے اسکرین پہ سٹیٹس بھی آ جائیں گے اس ایشیا کپ میں, کون کس سے کیسے جیتا ہے دونوں ٹیموں میں, وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. پہلے سری لنکا دکھا رہے ہیں کیونکہ وہ انبیٹن رہی ہے, افغانستان کو 6 وکٹوں سے ہرایا, ابوظہبی میں ہانگ کانگ کو ہرایا 4 وکٹوں سے,
दुबई में और बांग्लादेश को हराया 6 विकेटों से अबू धाबी में। ये इनके तीनों मैचेस किस तरह से जीते। बांग्लादेश जो है वो 2 मैचेस जीता, 1 हारा। हांगकांग को हराया 7 विकेटों से, श्रीलंका से हारे 6 विकेटों से, और अफगानिस्तान की जो इनकी बड़ी यादगार जीत रही 8 रन से अबू धाबी में, ये भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा बांग्लादेश को। तो फाइनली इस गेम को कैसे देख रहे हैं, और सामने हेड टू हेड भी चल रहा है दोनों टीमों के दरमियान। बांग्लादेश अभी श्रीलंका 13 श्रीलंका जीता है, 8 बांग्लादेश जीता है, 13 मैचेस हुए। बांग्लादेश अभी श्रीलंका को श्रीलंका में हरा के आया जी। हाँ, तो मतलब ये नहीं कि मतलब वो कोई अपसेट था या लेकिन ये है कि मैच अच्छा होना चाहिए। और आज सबसे पहले आप बताएंगे कौन सी टीम आप? मैं श्रीलंका। इसमें तो सोचना क्या है, सुपर 4 में बांग्लादेश आई है ना, तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आया होगा, डेफिनेटली। और ये नहीं होगा कि जैसे राउंड के मैच खेल रहे हैं क्लोज, याद नहीं, अगर वो अच्छा कर गए ना तो नेवर नो कि वो जीत भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए गेम प्लान फिर बोलूंगा कंडीशन के मुताबिक क्या। शाहिद साहब, बराबरी का मैच होगा नहीं होगा, नागिन डांस मिलेगी देखने? नहीं, बिल्कुल अच्छा मैच होगा, मुकाबले का मैच होगा, इसलिए कि कामी ने जिस तरह कहा, जब आप इस तरह आते हैं सुपर 4 में तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा मैच होगा और जो टीम ज्यादा रन बनाएगी, ज्यादा विकेटें लेगी, ज्यादा कैच पकड़ेगी, वो जीतेगी। यार ये तो शायद भाई एक और चीज भी है। अब देखिए बांग्लादेश की क्रिकेट को बहुत टाइम हो गया, अब ये नहीं है कि बस अचीवमेंट यहाँ तक की है, यहाँ तक की फाइट करनी है। अगर और अपनी क्रिकेट ऊपर लेके जानी है, एशिया कप एटलीस्ट फाइनल खेलना, फाइनल तो खेलते ही हैं, 2 बार खेल चुके हैं। 2 बार खेले हैं ना, इतने सालों में 2 बार खेलना क्या सिर्फ यही है? एक 2012 में जीते, 12 में खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो हम लोग जीते हैं। तो अब इनके पास जो टीम है, अब मौका है तो जीतना चाहिए मैच अच्छी टीमों से, और आगे फाइनल तक कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आज के हमारे प्रोग्राम में बस इतना। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।